اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور اسی کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اب جب عرفات سے آپ چلیں گے، یاد رکھیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں گے، لیکن مغرب کی نماز عرفات میں پڑھیں گے. بھائی صحیح بات تو کرو. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب مغرب ہے، فرض ہے اللہ کا، پڑھو گے عرفات میں؟ کیوں نہیں پڑھو گے؟ حالانکہ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ اگر پڑھیں تو مگر کیا ہوگا؟ جو کہ میری برادری کی دلیل ہوتی ہے، اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہوتی ہے. اگر میلاد کریں تو مگر کیا ہوگا؟ اگر 11ویں منائیں تو مگر کیا ہوگا؟ اگر عرس شریف منائیں تو مگر کیا ہوگا؟ ان کی دلیل اگر مگر ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اللہ کی نماز ہے، اگر عرفات میں پڑھو گے ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. تو جو کام اللہ نے نہیں فرمایا، نبی نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں فرمایا، وہ بدعت ہے. اس کا کرنا ثواب نہیں، گناہ ہے. بات کو سمجھا کرو. ہم نعوذ باللہ میلاد رسول کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو اس طریقے کے مخالف ہیں جو تم نے ایجاد کیا ہوا ہے، یہ بدعت ہے. اور مینا کے بارے میں کتابوں میں بڑے خصوصیات ہیں. سب سے بڑی خصوصیت تو مینا کی یہ ہے کہ مینا ایک چھوٹی جگہ ہے، ادھر مزدلفہ ہے، ادھر مکہ ہے، اور دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے. اور لوگ حضور کے زمانے میں بھی 1,00,000 1,50,000 تو حضور کے زمانے میں بھی حجاج تھے. اب تو اللہ کا شکر ہے کبھی 20 لاکھ، کبھی 25 لاکھ، کبھی 30 لاکھ حاجی ہو جاتا ہے. تو مینا کی خصوصیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے اللہ نے ماں کے رحم میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ بچہ چھوٹا ہو تو وہ رحم سکڑی ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا جائے گا رحم خود بخود بڑی ہوتی جائے گی. انہوں نے کہا قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے سب مینا میں سما جائیں گے. اس کے اندر بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی. اچھا، اسی طرح مینا میں حالانکہ دیکھیں لاکھوں قربانیاں انشاءاللہ ہوں گی، لیکن آپ کوئی چیل اڑتی ہوئی نہیں دیکھیں گے. اور مینا میں اتنا گوشت ہے. اور پھر ہمارے حجاج کرام ماشاءاللہ جو کھجوریں کھا کے حرم میں بھی قالین کے نیچے رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے کھا لی ہیں، گٹکیاں محفوظ رہیں. یہ نہیں کہ لاکھوں کی قالین تباہ ہو گئی. وہاں بھی یہ سارا کچھ ماشاءاللہ صفائی اسی طرح کرتے ہیں.
لیکن اس کے باوجود آپ کو نہ مکھی نظر آئے گی نہ مچھر نظر آئے گا. یہ بھی مینا کے خصوصیات میں ہے. اور یہ بھی مینا کے خصوصیات میں ہے کہ جو کنکری آپ مارتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائیں، مینا سے اٹھائیں، مکے، لیکن شیطان کے قریب نہ اٹھائیں، کیونکہ جو کنکری مقبول ہے وہ اٹھ جاتی ہے، جو مردود ہے وہ پڑی رہتی. اب اتنے انتظامات کے باوجود بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 15 لاکھ 20 لاکھ بندہ کنکری ہمارے یہاں تو پہاڑ بن جائے. گو ٹرک لا کر ٹرکوں سے، ٹرالر سے، بڑے بڑے بلڈوزر لگا کے صفائی کرتے، وہ کہتے ہیں پھر بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اٹھ جاتی ہیں کنکریاں. سب کچھ حلال ہو گیا لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا. تو اب جناب یہ ہے کہ سارا انتظام کرنے کے بعد آپ مکہ آئیں گے. مکہ شریف میں آنے کے بعد طواف زیارت کریں گے. اگر کوئی عورت حیض میں ہو تو وہ طواف زیارت نہیں کر سکتی، وہ بیٹھی رہے اپنے ہوٹل میں یا مینا میں. جب پاک ہوگی تو غسل کر کے طواف زیارت کرے گی، چاہے جتنے دن لگ جائیں، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے چونکہ اس کی مجبوری ہے. اور یہ بات بھی میری بیٹی یاد رکھ لیں کہ اگر طواف زیارت نہ کیا، ساری زندگی اپنے خامند پہ حلال نہیں ہوگی اور نہ اس کا حج ہوگا. اس لیے اگر آپ کو اپنی فلائٹ چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں. آخر جو آدمی بیمار ہو جاتے ہیں وہ بھی تو فلائٹ چھوڑ دیتے ہیں نا. بعد میں آپ ڈیٹ لے لیں، لیکن طواف زیارت کے بغیر کبھی ملک سے نہ جانا. اور نہ طواف زیارت آپ کے بدلے میں اور کوئی کر سکتا ہے، اور نہ کنکریاں آپ کے بدلے میں اور کوئی مار سکتا ہے. جو عورت کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے وہ کنکریاں خود مارے گی. باقی یہ ہے کہ جی رش ہوتا ہے تو رش تو آپ خود بناتے ہیں نا. 10 تاریخ کو سارا دن کنکری جائز ہے. آپ ظہر کے بعد جا کے کنکری مارے، وہاں کوئی رش نہیں، کوئی بندے نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دھکا نہیں. 11 اور 12 کو ساری رات کنکری جائز ہے. آپ 12 بجے رات کو جائیں، کوئی رش نہیں. 12 کی تاریخ کو آپ عصر کے بعد جائیں، چونکہ حاجی تو انشاءاللہ عرفات کی انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد سمجھو اپنے ملک گئے. یہ تو اب پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں نا بیچارے. اور جنہوں نے حج کے بعد مدینہ شریف جانا ہے ان کے لیے تو اور مسئلہ ہے. یار کیا کریں، مدینہ چھوڑ کے گئے تو لوگ کہیں گے دیکھیں نا وہابی ہیں، ان کو اللہ نے مدینہ سے محروم کر دیا ہے. تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے جی، پہلے آپ نے کنکری مارنی ہے، پھر قربانی، پھر حل. یہ ترتیب امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ان پر بھی اعتراض نہ کریں. ان پاس بھی دلیل ہے کہ ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ حضور میں نے قربانی کر دی ہے لیکن میں نے ابھی کنکریاں نہیں ماری. آپ نے فرمایا علم فلا حرج ہے، جاؤ مارو کنکریاں، کوئی بات نہیں. وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، واجب نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بھائی پہلے مجھے یہ بتاؤ حضور نے ترتیب سے کیا ہے یا ترتیب کے بغیر کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو تفقہ دین کی سمجھ دی تھی نا، وہ کسی امام میں نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی شان ہے، امام شافعی جو ہیں وہ محمد ابن حسن شیبانی امام صاحب کے شاگرد ہیں. امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. تو یہ تو سارے ان کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے کیا کیا، آپ نے پہلے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر حل کرایا، یعنی ترتیب پہ عمل کیا. اور دوسرا پہلا حج تھا، اگر کسی سے غلطی ہوئی تب بھی حضور نے یہی فرمایا کہ ارم فلا حرج، تم پہ گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ دم بھی نہیں ہوگی. گناہ ہونا الگ بات ہے اور دم ہونا الگ بات ہے.
اور پھر حضور نے اگر رعایت دی ہے تو وہ بعد میں دی ہے، یہ نہیں کیا کہ پہلے ٹوکن جمع کرا کے بکریاں جمع کرا کے چلے جاؤ۔ وہ تو اگر بھی نام ہے کوئی آدمی رش میں آگے پیچھے ہو گیا، چلو اللہ معاف کرے، لیکن ہم تو پہلے سے جان چھڑا دیتے ہیں نا، پاکستان میں پیسے دے کے آ جاتے ہیں۔ لہذا ہر آدمی حج کی بکری خود ذبح کرے یا اپنے سامنے ذبح کرائے، اور جو ذبح کرے اس کو وکیل بنائے، اور وہ نام لے کے نیت کر کے تیری بکری ذبح کرے۔ ایسے تھوڑا ہے ہم نے پیسے دے دیے ہیں جو کر دیں گے، کس کی کر دیں گے بھائی؟ اس کو تو نام ہی نہیں آتے، کر کیا دیں گے؟ لہذا ہر آدمی اگر کوئی ایسا ہے تو ایک گروپ میں 2 نوجوان چلے جائیں، سب کے نام لیں، اپنے سامنے کھڑی ہو کے قربانی کروائیں۔ اللہ آپ کا بھی میرا بھی ہر آنے والے کا حج قبول فرمائے۔